بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 27۔ آج کے درس میں غزوہ بدر کے بعد کے واقعات، غزوہ بنو قینقاع، غزوہ سویق اور کعب ابن اشرف کے قتل کا ذکر ہے۔ بدر کا معرکہ جب مکمل ہوا، یہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان پہلا ٹکراؤ تھا، اور مسلمانوں کو واضح برتری اور فتح حاصل ہوئی اور مشرکین کو شکست ہوئی، بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے۔ تو اس جنگ کا براہ راست اثر دو جماعتوں پر ہوا۔ ایک تو مشرکین پر ہوا کیونکہ ان کو نقصان ہوا تھا، شکست ہوئی تھی۔ دوسرا اثر یہود پر ہوا۔ یہود تو اپنے غلبے کی سوچ رہے تھے۔ مدینے میں ان کے بڑے بڑے 3 قبیلے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح ہوئی تو انہیں مسلمانوں کی حکومت اور ان کی ریاست نظر آنے لگی، ان کا غلبہ نظر آنے لگا، تو ان کے غیظ و غضب میں اور زیادہ اضافہ ہونے لگا۔ قرآن پاک نے ان دونوں کے غصے کو، غضب کو ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ مشرکین اور یہود مسلمانوں کے بڑے خلاف ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم اہل ایمان کا سب سے بڑا دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو۔ تو مشرکین تو مکے میں تھے، وہ تو وہاں اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی وہ تدبیریں بنا رہے تھے اس میں لگے ہوئے تھے، لیکن جو مدینے کے یہود تھے ان سے مسلمانوں کی یہ فتح ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے مسلمانوں کا یہ رعب دیکھا، یہ سب کچھ دیکھا، تو وہ اور زیادہ عداوت اور حسد کے اوپر اتر آئے۔ بنو قینقاع ان میں ایک بڑا قبیلہ تھا 3 قبیلوں میں سے، اور یہ ذرا صاحب مال بھی تھے۔ ان میں اکثر سونار تھے اور لوہے کے کاروبار کرتے تھے، اور ان کے گھروں میں وافر مقدار میں اسلحہ اور سامان جنگ بھی موجود تھا۔ انہوں نے جب اس قسم کی خباثتیں شروع کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے بازار میں تشریف لے کر گئے، بنو قینقاع کے، اور ان سے کہا کہ اے یہود کی جماعت، اسلام قبول کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو اور جس طرح قریش کے ساتھ ہوا ہے وہی مار تم پر پڑے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ اے محمد، تم جس زعم میں مبتلا ہو اور تم خود فریبی میں مبتلا ہو چکے ہو، قریش کو مار کے، وہ لوگ ایسے تھے کہ ناسمجھ تھے، اناڑی تھے، جنگ سے آشنا نہیں تھے، اور ان سے تمہارا واسطہ پڑا۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور جنگ کیسی لڑی جاتی ہے، ہم تمہیں بتا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ یہ تو واضح اعلان جنگ تھا، لیکن آپ نے صبر کیا، غصہ پی لیا اور صحابہ کو لے کر چلے گئے۔ انہی دنوں بنو قینقاع کا جو محلہ تھا اس میں ایک بازار تھا، سوق قینقاع، اس میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک عرب خاتون بازار میں کچھ سامان خریدنے یا بیچنے گئی ہوئی تھی، اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد وہ ایک سونار کے دکان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہود نے اس کے چہرے پہ کپڑا تھا، اس کو ہٹانے کی کوشش کی، اس نے منع کر دیا۔ تو وہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کیا کیا کہ اس کے جو چہرے کا کپڑا تھا، اس کہیں تو طویل تھا، اس کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا، اسے خبر ہی نہیں تھی۔ جب وہ خاتون کھڑے ہو کر جانے لگی تو وہ کپڑا کھنچ گیا، اور کھنچتے ہی اس کا چہرہ کھل گیا۔ جب کھلا تو وہ بے پردگی ہو گئی، تو یہود سب وہ انتظار میں تھے، قہقہے لگانے لگے، خوش ہونے لگے۔ اس پر اس عورت نے چیخ و پکار کی، جسے سن کر مسلمان اس کی مدد کے لیے آئے اور اس سونار کو مار دیا۔ یہود نے ان مسلمان پر حملہ کیا، اسے مار ڈالا۔ بہرحال یہ ایک قسم کی جنگ وہاں پر ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ یہ انتہائی درجے کی خسیس حرکتوں پر اتر آئے ہیں، اور بازار میں انہوں نے اس طرح کا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کے پاس آئے اور ان کا محاصرہ کیا، اور وہ چونکہ قلعوں، اس زمانے میں قلعے ہوتے تھے، وہ اپنے قلعوں کے اندر بند ہو گئے۔ اور یہ شوال کا واقعہ ہے، سن 2 ہجری کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہتھیار ڈال دو، لیکن انہوں نے اپنے قلعوں سے باہر نہیں آئے۔ اتنے میں عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ اپنا منافقانہ کردار ادا کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اصرار کرنے لگا معافی کا کہ ان کو معاف کر دے، قینقاع کو معاف کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وہ بظاہر تو اسلام قبول کر چکا تھا، آپ نے اس کی رعایت کا خیال کیا اور ان کے لیے یہ حکم دیا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں قتل نہیں کرتے، لیکن تم یہاں سے نکلو گے، مدینہ چھوڑ دو گے۔
چنانچہ ان سب کو مدینے سے نکال دیا گیا اور یہ شام کی طرف ازرعات کا علاقہ ہے وہاں پر چلے گئے۔ یہ تو پہلا واقعہ پیش آیا جو کہ بنو قینقاع کا تھا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ، مکے کے مشرکین جو تھے وہ بھی انتہائی غیظ و غضب میں تھے، اور ابو سفیان چونکہ وہ جنگ میں تو شریک نہیں ہوا تھا، وہ تو قافلے لے کر آیا تھا، وہ تجارتی قافلہ، اور اس کا بیٹا بھی اس میں قتل ہوا تھا، اور اس نے نظر بھی مانی تھی کہ جب تک میں حضور سے بدلہ نہیں لوں گا تو میں اپنے اوپر پانی نہیں ڈالوں گا، غسل جنابت نہیں کروں گا، نہاؤں گا نہیں۔ چنانچہ مشرکین تو تیاری میں لگے ہوئے تھے، لیکن ابو سفیان انتہائی بدحواس تھا اور اسے انتظار ہو نہیں رہا تھا۔ چنانچہ اس نے مکے سے 200 آدمیوں کو ساتھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے کے لیے مدینے کی طرف چل پڑا۔ مدینے کے قریب پہنچا تو عریض نامی ایک مقام پر انصار اپنے کھیت میں تھے، ایک انصار اور اس کے ساتھ ایک مزدور تھے، کھیتی باڑی میں لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کو پکڑا اور دونوں کو قتل کر دیا، کھجوروں کے درخت کاٹ ڈالے اور اس میں آگ لگا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے ابو سفیان کا پیچھا کیا، لیکن چونکہ وہ 200 کا قافلہ تھا لیکن وہ سب بھاگ نکل گئے تھے، اور ان کے پاس اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان تھا اور ستو کی بوریاں تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ بھاگ رہے تھے تو چونکہ وزن تھا تو ستو کی بوریاں پھینک دی اور اپنی جان چھڑانے کے لیے وہاں سے فوراً بھاگ گئے۔ ستو کو عربی میں سویق کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو وہ ستو کی وہ بوریاں ان کو ملی، تو اس وجہ سے اس غزوے کا نام بھی غزوہ سویق رکھ دیا گیا ہے، غزوہ سویق اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ سن 2 ہجری ذی الحجہ کا واقعہ ہے۔ تیسرا جو واقعہ پیش آیا وہ کعب ابن اشرف یہودی کا ہے کہ مدینے میں یہ ایک یہودی تھا جو کہ سخت قسم کا مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، خلاف تھا، اور اذیتیں پہنچاتا تھا، اور شاعر بھی تھا، تو اپنے اشعار میں مسلمانوں کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کہا کرتا تھا۔ جب اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور قریش کے شکست کی خبر ملی تو فوراً سوار ہو کر یہ مکے قریش کے پاس پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد ان کو انتقام پر آمادہ کرنے لگا، ان کو بھڑکانے لگا کہ کس طرح تم بدلہ لو، اور بدر میں جو تمہارے سردار مارے گئے ہیں ان کا بدلہ لو۔ اور جب یہ وہاں سے واپس آیا مدینے پہنچ کر، اس نے جو مدینے کی عورتیں تھیں ان کے بارے میں کچھ بیہودہ اشعار بھی کہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس سے پریشان تھے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، کون ہے جو کعب ابن اشرف کو قتل کر دے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے۔ چنانچہ 3 صحابہ میں سے 3 تیار ہوئے، محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر اور ابو نائلہ، اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کعب ابن اشرف کو قتل کیا، اور جب یہ قتل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بہت زیادہ خوش تھے۔ آپ نے نعرہ تکبیر جو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جب یہ لوگ مدینہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچائی۔ تو یہ غزوہ بدر کے بعد کے کچھ واقعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آگے غزوہ احد ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ